الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال النبي صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان دین، میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم غیور اور باضمیر لاہور کے باسیوں، اس کانفرنس میں سماعت کرنے والوں، السلام علیکم. لاؤڈ سپیکر والے سے میں درخواست کروں گا کہ اس کی ایکو بند کر دو. ادھر سے پیچھے سے جاؤ. جب نعت خواہ میرے بزرگ آئیں تو کھول لئیے. آج انار کلی میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت کانفرنس اپنے مقصود کی طرف رواں دواں ہے. مجھ سے قبل میرے بہت سارے اکابرین اور بزرگ آپ دوستوں سے محو گفتگو ہو چکے. میرے بعد بھی انشاءاللہ اس کانفرنس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا اللہ وسع صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی عبد الواحد صاحب قریشی دامت برکاتہم العالیہ، وہ کچھ ہی وقت بعد انشاءاللہ سٹیج پر تشریف لانے والے ہیں. وہ بھی آپ سے گفتگو کریں گے. اور اسی طرح میرے مخدوم اور میرے بزرگ حضرت مولانا محمد عمران عارفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. میں تو صرف حصول سعادت کے لیے آپ کے سامنے حاضری لگوانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. مختصر وقت میں 2-3 باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریاء خاتم النبیین، اونچی آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے تو نہیں معلوم لیکن سٹیج والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز نہیں پہنچی سٹیج تک. اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. 1400 سال سے میرا اور آپ کا، پوری امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ ہے. آپ کے بعد جب بھی کسی بد نصیب اور بدبخت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، پوری امت نے 1 منٹ ضائع کیے بغیر میدان میں اتر کر
ایک پیج پہ کھڑے ہو کر علل اعلان یہ کہا جو شخص بھی میرے پیغمبر کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، حضور کے بعد اپنے آپ کو نبی کہلوائے، اس کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ بھی کہہ دیں اس کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس ملک میں اور آپ باسی ہیں، جس ملک کے اندر میں اور آپ بستے ہیں، یہ ملک پاکستان کسی تحفے، ہدیہ یا گفٹ کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، بلکہ اس ملک کے حصول کے لیے مسلمانوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ اس ملک کے حصول کے لیے 6 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا، 6 لاکھ مسلمانوں کے ٹکڑے کر دیے گئے، 6 لاکھ مسلمانوں کے ٹوٹے کر دیے گئے۔ ان مسلمانوں کے مقدس خون سے اللہ کی زمین کو رنگین کر دیا گیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا گیا، بچوں کو یتیم کر دیا گیا، باپ کے سامنے اس کی اولاد کے ٹکڑے کر دیے گئے، اولاد کے سامنے ان کے والدین کے ٹوٹے کر دیے گئے، ماں کے سامنے بچی کو ذبح کیا گیا، بچی کے سامنے ماں کو کاٹا گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میری عفت مآب اور عزت مآب بہنوں نے ہندو بنیا سے اپنی عزت بچانے کے لیے کنووں کے اندر چھلانگیں لگا دی، دریائے راوی کا پانی خون آلود کر دیا گیا۔ قدرت اللہ شہاب لکھتا ہے، جس وقت ٹرین پر بیٹھ کے میں وہاں سے نکلا، میں نے دائیں اور بائیں کیا منظر دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اعضاء کاٹ دیے گئے، کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا سر پھڑ سے جدا ہے، کسی کا پیٹ چاک کیا ہوا ہے۔ میں نے یہ بھی منظر دیکھا کہ چھوٹے معصوم بچوں کو درختوں کے تنوں کے ساتھ کیل ٹھونک کے لٹکا رکھا تھا۔ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد یہ ملک پاکستان مرز وجود میں آیا تھا۔ یہ ملک پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا تھا، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر دین اسلام کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے یہ ملک پاکستان بنایا گیا تھا۔ شہید ہونے والوں نے اس ملک کے لیے اس لیے قربانیاں نہیں دی تھی کہ اس ملک میں ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے رشتہ دار، ہماری اولاد جا کر ان کو زمینیں ملے گی، بینک اور بیلنس ہوگا، کوٹیاں ملے گی۔ نہیں، بلکہ انہوں نے اس ملک کے لیے اگر قربانی دی ہے تو وہ اس لیے دی ہے، ہم ایک ایسی ریاست بنانے جا رہے ہیں جس ریاست کے اندر دین اور اسلام بھی آزاد ہوگا، مسلمان بھی آزاد ہوگا۔ اس ملک کے بن جانے کے بعد بدقسمتی سے اس ملک کا پہلا وزیر خارجہ ایک ایسے شخص کو بنا دیا گیا جو پاکستان کا بھی غدار تھا، دین کا بھی باغی تھا، میرے اور آپ کے پیغمبر کا بھی دشمن تھا۔ اس کے وزیر خارجہ کے بن جانے کے بعد اس نے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر ملک پاکستان کو توڑنے، ملک پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے، ملک پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ جناب وزیر اعظم، اس وقت کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو معلوم ہوا کہ میرا وزیر خارجہ پاکستان کے بننے کے بعد پہلا وزیر خارجہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد یہ ملک مرز وجود میں آیا، پہلا وزیر خارجہ اس ملک پاکستان کے خلاف سازشوں میں لگا ہوا ہے، ملک پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، ملک پاکستان کے ٹوٹے کرنا چاہتا ہے، اس ملک پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی میں لگا ہوا ہے۔ جناب وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم ہاؤس سے اٹھے، وزیر خارجہ کے پاس آئے، آ کر انہوں نے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ سے پوچھا کہ میں نے آپ کے متعلق
یہ سنا ہے کہ میں اس نے صحیح سنا ہے یا غلط سنا ہے. اس وزیر خارجہ نے کہا وزیر اعظم صاحب آپ کو نہیں معلوم یہ ملک پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر پڑا ہے. جب میں کلمہ طیبہ کو نہیں مانتا تو اس ملک کے وجود کو کیسے تسلیم کر سکتا ہوں؟ میرا تو یہ ماٹو ہے, میرا تو یہ مشن ہے کہ اس ملک کا وجود ختم ہو جانا چاہیے, ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے چاہیے. میرا تو یہ مشن ہے, یہ ملک پاکستان اکھنڈ بھارت بن جائے گا. میرا تو یہ منصوبہ ہے. وزیر اعظم لیاقت علی خان نے وزیر خارجہ کو کہا جو کچھ تو نے کرنا تھا کر لیا, آج کے بعد اگر آپ نے اس ملک کے خلاف ایک بھی قدم اٹھایا تو میں آپ کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ رہتی دنیا تک آپ کی ذریت اس کو یاد رکھے گی. وزیر اعظم صاحب یہ کہنے کے بعد اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں تشریف لائے. وزیر خارجہ سر ظفر اللہ جو پاکستان کا دشمن, حضور کا دشمن اور دین اسلام کا باغی, قادیانی اور مرزائی تھا, ایک جنونی قسم کا قادیانی تھا, وہ اپنے گھر پہنچا. اس کے گھر میں پلنے والا ایک غدار وطن اور غدار ملت چوہا کنزے نام سے اس کو جا کر کہتا ہے میں نے ایک عرصے سے آپ کو پال رہا ہوں, آپ کے اوپر خرچ کر رہا ہوں, آپ کو روٹیاں کھلا رہا ہوں, آج آپ سے کام لینے کا وقت آ گیا ہے. کنزے کہتا ہے سر میں نے کون سا کام کرنا ہے؟ سر ظفر اللہ کہتا ہے کہ آپ نے وقت کے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان کو ٹھکانے لگانا ہے, باقی تمام معاملات میں خود سنبھال لوں گا. چند دن ہی تو گزرے تھے, وقت کے وزیر اعظم پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان کو راولپنڈی کے ایک پارک اور ایک باغ میں شہید کر دیا گیا. میری ساری گفتگو کے بعد نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں, آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, وقت کے وزیر اعظم کو لیاقت علی خان کو شہید کر کے پاکستان کی سرزمین پر سب سے پہلے دہشت گردی کی بنیاد کس نے رکھی؟ قادیانی نے. اونچی آواز سے بولیے. قادیانیوں نے. مرزائیوں پہ لعنت, مرزائیوں پہ لعنت, مرزائی نوازوں پہ لعنت. 1900 توجہ کیجئے, میں نے مختصر وقت میں 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں. 1965 میں میرے ہمسائے ملک کے ساتھ میری جنگ شروع ہوئی. میرے ملک کے پاک فوج کے نوجوان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے پاکستان کی بقا, پاکستان کی سالمیت کی خاطر بارڈر پر کھڑے ہیں, یاد کر کے کھڑے ہیں. ہم رہیں یا نہ رہیں, ہمارے بچے یتیم ہوتے ہیں ہو جائیں, بیوی بیوہ ہوتی ہیں ہو جائیں, ہم ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک پاکستان کی بقا اور سالمیت کی جنگ نہیں لڑ لیں گے, پاکستان کی حفاظت نہیں کر لیں گے, اس وقت تک ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ مسلسل لڑتے رہیں گے. ان حالات میں توجہ کیجئے, ان حالات میں, جنگی حالات میں ایک اعلان کر دیا گیا, پورے پاکستان کے باسیوں سے ایک درخواست کی گئی کہ تم رات کو اپنے گھروں کی, اپنی بازاروں کی, اپنی گلیوں کی, اپنے محلوں کی, اپنے شہروں کی, اپنے دیہاتوں کی لائٹیں بند کر دیا کرو. رات کو کوئی لائٹ نہ جلائے. پوچھا گیا خیر تو ہے, آپ پورے ملک کو اندھیرے کے اندر کیوں دھکیل رہے ہیں؟ بتایا گیا اگر تم رات کو لائٹیں جلاؤ گے دشمن آسانی کے ساتھ اپنے ہدف کا تعین کرے گا, اگر لائٹیں بند ہوں گی دشمن آسانی کے ساتھ اپنے ہدف کا تعین نہیں کر پائے گا. اس اعلان کے آ جانے کے بعد پورے ملک کے, پاکستان کے بسنے والوں نے رات کو اپنے گھروں کی, بازاروں, شہروں کی, دیہاتوں کی لائٹیں بند کر دی. لیکن آپ کے ملک کے اندر
ایک ایسا شہر، ایک ایسا گاؤں جنہوں نے وہ لائٹیں بجھلائیں جو پہلے موجود تھی، پہلے بلکہ اضافی لائٹیں لگا کر تیز لائٹ کر دی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو اس جنگی حالات میں اس اعلان کے آ جانے کے بعد، اس وضاحت کے آ جانے کے بعد جو رات کو وہ لائٹیں بجھلائے جو موجود بلکہ اضافی لائٹیں لگائے، وہ ملک کا وفادار ہے یا غدار ہے؟ غدار ہے، غدار مرزائیوں پہ لعنت، غدار وطن مرزائیوں پہ لعنت۔ جو کہتا ہے غدار ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہے غدار ہے۔ غدار ہے۔ ان قادیانیوں نے جناب نگر میں وہ لائٹیں بھی لگائیں، اضافی لائٹیں بھی جلا کر تیز لائٹ کر کے سرگود ایئر بیس پر دشمن کو حملہ کرنے کے لیے موقع فراہم کیا تھا۔ جو اپنے ملک کے ایئر بیس پر دشمن ملک کو حملہ کرنے کے لیے موقع فراہم کرے، وہ ملک کا وفادار ہے یا غدار ہے؟ 1971 میں میرے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، مجھے 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، بنگلہ دیش مجھ سے الگ ہو گیا۔ اس موقع پر پوری پاکستانی قوم خون کے آنسو رو رہی تھی، گھروں کے اندر چولہے ٹھنڈے ہو گئے تھے، پریشان حال تھے، یہ سوچ رہے تھے کہیں پاکستان کو نظر تو نہیں لگ گئی، پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، بنگلہ دیش الگ ہو گیا۔ جب پوری قوم پریشان اور غمگین تھی، اس موقع پر پاکستان میں بسنے والا ایک طبقہ وہ خوشیاں منا رہا تھا، خوشی میں آ کر بھنگڑے ڈال رہا تھا، گھی کے چراغ جلائے جا رہے تھے، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھی، بکرے ذبح کر کے تقسیم کیے جا رہے تھے، اور یہ کھڑے ہو کر علل اعلان کہا جا رہا تھا کہ ہمارا مشن پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہمارا مشن یہ ہے کہ پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، آج پاکستان 2 حصوں میں بٹ گیا ہے، ہمارا مشن پورا ہو رہا ہے۔ جو کھڑے ہو کر اس موقع پر خوشیاں منائے، وہ پاکستان کا غدار ہے یا وفادار ہے؟ غدار ہے، غدار ہے۔ اونچی بات سے بولیے، اونچی بات سے۔ 1974 میں آپ کے ملک کی نیشنل اسمبلی میں ان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ جس وقت یہ فیصلہ آیا، اس ملک میں بسنے والا ایک غدار وطن اور غدار ملک ڈاکٹر عبدالسلام کو پتہ چلا کہ پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اور جنونی قادیانی ڈاکٹر عبدالسلام نے کھڑے ہو کر یہ کہا، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ رکھیے، اس ڈاکٹر عبدالسلام نے اس پارلیمنٹ کے فیصلے کے آ جانے کے بعد جب اس کو پتہ چلا یہ فیصلہ آیا ہے، اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا، میں اس لعنتی سرزمین پر قدم نہیں رکھنا چاہتا جس لعنتی سرزمین کی پارلیمنٹ ہمارے متعلق یہ فیصلہ دے۔ مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ جو میرے ملک کی سرزمین کو لعنتی سرزمین کہے، نعوذ باللہ، وہ اس ملک کے وفادار ہیں یا غدار ہیں؟ 1991 میں قادیانیوں کا سالانہ جلسہ برطانیہ میں ہوا۔ جلسے کے آخر میں قادیانی خلیفے کے دعا کے لیے بلایا گیا۔ اس قادیانی خلیفہ نے، مردود نے مائک پر آ کر ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کی اسٹارٹ ان الفاظ سے شروع کیا کہ اے اللہ، پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے، پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پاکستان کا وجود ختم ہو جائے، پاکستان دنیا میں نہ رہے۔ اگر جو دعا ان الفاظ سے شروع کرے، میرے اور میرا اور آپ کے ملک کے متعلق اس طرح کے الفاظ استعمال کرے،
وہ پاکستان کے وفادار ہیں یا غدار ہیں؟ 2017 میں بالکل اختصار کر رہا ہوں، ہمارے حضرت بھی تشریف لائے ہیں۔ 2017 میں صوبہ سندھ کے ضلع بدین کے ایک دیہات کے گھر میں بم بلاسٹ ہوتا ہے۔ انتظامیہ موقع پر پہنچی، ایک آدمی موقع سے گرفتار ہوا، اس گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ جب اس گھر کو چیک کیا، اس سے سینکڑوں بم برآمد ہوئے۔ اس آدمی سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں قادیانی ہوں۔ جب اس پورے علاقے کا گھیرا اور تلاشی لی، 20 قادیانیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب ان سے پوچھا کہ تم نے اتنے بم یہاں کیوں رکھے ہیں، تمہارا مقصد کیا ہے، انہوں نے کہا ہم سارے کے سارے قادیانی ہیں، ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ 27 رمضان کا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن کے بعد عید آ رہی ہے، ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اس عید والے دن بڑی بڑی عیدگاہوں میں بم بلاسٹ کر کے پورے صوبے کو ہم نے خون آلود کرنا تھا۔ یہ ہمارا منصوبہ تھا، اس لیے ہم نے اس کا یہ نظم کیا ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو اس طرح کی کاروائیاں میرے اور آپ کے ملک کے اندر کریں، وہ ملک کے وفادار ہیں یا غدار ہیں؟ آپ کے ملک پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہوئی، جتنی بھی انتہا پسندی اور جتنی بھی بد امنی ہوئی، اس کے پیچھے قادیانی کار فرما ہے۔ ان ملک کا حفاظت کرنا، ملک کی بقا کے لیے آگے بڑھنا، ملک کی ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا۔ جہاں میں نے اور آپ نے اپنے پیغمبر کی عزت و ناموس، ختم نبوت کی عزت، حرمت، تقدس کے لیے یہاں بیٹھ کے حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے یہاں بیٹھ کے عہد کرنا ہے، میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھ کے میں نے اور آپ نے ایک اور بھی عہد کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے، اپنے ملک کی ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ملک میرا ہے، یہ ملک میرا ہے، میں اس ملک کا باسی ہوں، میں اس ملک کا وفادار ہوں، اور انشاءاللہ آخری سانس تک اس ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرنے کی قسم کھاتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جہاں میں نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، وہاں میں نے مسلمان ہونے کے ناطے دین اسلام کی حفاظت کرنی ہے، وہاں میں نے اپنے پیغمبر کے امتی، حضور کی وفادار، حضور کے عاشق اور دیوانے ہونے کے ناطے اپنے پیغمبر ختم نبوت کا تحفظ بھی کروں گا انشاءاللہ۔ کریں گے کون؟ جو کہتا ہے کروں گا ہاتھ کھڑا کر کے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو حکمران ان غداروں کو، ان ملک پاکستان کے دشمنوں کو کی پوسٹوں پر بٹھانے کی منصوبہ بندی کریں، میں اس حکمران کو ملک کا وفادار کہوں یا کچھ اور کہوں؟ جہاں میں ملک کا وفادار ہوں، یہاں اپنے پیغمبر اسلام کا وفادار ہوں۔ آج اس کانفرنس کے توسط سے اپنے اکابرین کے سامنے میں اور آپ اپنے پیغمبر کے عاشق اور دیوانے اور حضور کے متوالے ہونے کے ناطے، اپنے ملک کے باسی اور وفادار ہونے کے ناطے ہاتھ کھڑا کر کے میں اور آپ ایک تجدید عہد کریں، نئے ولولے جوش اور جذبے کے ساتھ، جب تک جان میں جان ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا، دیانت کا تحفظ کیا جائے گا، ملک پاکستان کی بقا کے لیے ہم آگے بڑھیں گے، ملک کی سالمیت کے لیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ میاں آپ دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام 13 مارچ کو ایک بہت بڑی عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس ٹاؤن شپ کے اندر ایڈیل گراؤنڈ میں منعقد کی جا رہی ہے۔ ہمارے تمام تر اکابرین اس کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ 13 مارچ کو بعد نماز مغرب ایڈیل گراؤنڈ ٹاؤن شپ کے اندر بہت بڑی کانفرنس
ختم نبوت کی عنوان پر ہو رہی ہے، میں کیا توقع رکھوں؟ آپ اس کے اندر شریک ہوں گے؟ جو کہتا ہے ہوں گا تو ہاتھ کھڑا کر کے کہے۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔